الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلوات صدر بزم قافلہ سالار اہل سنت اسیر ناموس رسالت و ناموس صحابہ و اہل بیت شیر اہل سنت برادر مکرم و محترم و مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاکر سیالوی صاحب زیدہ اقبالہ جلیل المرتبت قابل عزت قابل قدر وارثان منبر و محراب علماء کرام اور قابل عزت قابل احترام جمیع شرکائے کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ستمبر 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہم یہاں کوٹ عبد المالک لاہور میں اقبال ٹاؤن لاہور میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتحفظ ناموس اہل بیت و اصحاب پیغمبر کانفرنس میں شریک ہیں، اور آج کی اس مبارک اور باعزت نشست کے انعقاد پر میں بانیان محفل عزت مآب محترم حامد رضا رضوی صاحب اور احمد رضا رضوی صاحب و برادران کو اور ان کے معاونین اور متعلقین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی اس مرغوب اور محبوب کاوش کو عقائد اہل سنت کے تحفظ کا ذریعہ بنائے، اور ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت کے سپاہی اس کانفرنس سے اور اس کانفرنس کے ذریعے تیار ہوں، اور ہم پاکستان کے کونے کونے بلکہ دنیا کے کونے کونے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس اور تطہیر کا پیغام پہنچا پائیں۔ مجھ سے قبل جلیل المرتبت اس علاقے کی انتہائی معزز اور باوقار شخصیت، انتہائی متحرک رہنما اور قائد، شیر اہل سنت اسیر ناموس رسالت و ناموس اہل بیت و ناموس صحابہ، عزت مآب برادرم علامہ محمد اشرف شاکر صاحب زیدہ علمہ کا آپ نے انتہائی وجد آفرین، روحانی ایمانی ولولہ انگیز غیرت سے اور اصحاب پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تقدس اور تطہیر سے بھرا ہوا خوبصورت اور دل نشین پیغام سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلک حقہ اہل سنت کے عقائد اور مسلمات کو سمجھنے اور انہیں قرآن کے دیے گئے پیمانے کے مطابق امت مسلمہ کے قلوب و اذہان میں منتقل کرنے کے بعد اپنی اور امت کی اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 28 سے سورۃ مجادلہ کی 22 نمبر آیت، جو سورۃ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اس کو تلاوت کیا ہے، اور اس آیت مجیدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس خوش نصیب اور اولو العزم اور جلیل المرتبت جماعت کا ذکر فرمایا ہے جس جماعت نے ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے باپ کی قربانی بھی دی، اپنے بھائی کی قربانی بھی دی اور اپنے خاندان کی قربانی بھی دی۔
مجھے آپ کی توجہ درکار ہوگی اور پورے انہماک کے ساتھ اور پورے استغراق کے ساتھ بات کو آپ سننے کی کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ مسئلے کی نزاکت کو اور حساسیت کو سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت کو اور اس کے ترجمے کو پڑھ لینا ناکافی ہے اس وقت تک جس وقت تک آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، زمین پر ایسی کون سی حرکت اور عمل پذیر ہوا جس کے بعد قرآن مجید کی فلاں 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 آیت کا نزول بذریعہ جبرائیل سینہ علم نشرح پر فرمایا گیا۔ ان جملہ معلومات کے حصول کا نام ہے شان نزول کی پہچان۔ مثلا آج ہم نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 سے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت پڑھی ہے، اور میں ان تمام نوجوانوں کو یہاں دعوت فکر دوں گا، آپ کا تعلق کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے ہے، لیکن انصاف کا پیمانہ لے کر، عدل کا ترازو لے کر قرآن مجید پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے رہنما اصولوں کو ہم اپنے لیے ایک مشعل شعراء اور مشعل ہدایت بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس وقت اسلام اور کفر کے درمیان 17 رمضان کو بدر کے مقام پر اسلام اور کفر کے مابین پہلی لڑائی ہوئی، پہلی جنگ ہوئی، پہلا غزوہ ہوا، جس میں کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل ہے۔ تو اس جنگ کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں قرآنی اوراق کے ذریعے یا احادیثی قرطاس کے ذریعے یا تاریخی روایات کے ذریعے، تو اس جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول نے اپنے سگے باپ کو واصل جہنم کیا۔ جو کفار کی طرف سے آیا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول نے اپنے سگے باپ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو واصل جہنم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو واصل جہنم فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو للکار کر کہا کہ ذرا قریب آئیے، دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ حضرت علی نے اور حضرت امیر حمزہ نے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے قریبی قریشی اور ہاشمی رشتہ داروں کو جو کفار کی طرف سے رسول اللہ اور ناموس رسالت کے مقابلے میں بدر کے میدان میں آئے تھے، انہیں ذوالفقار حیدری کے ساتھ واصل جہنم فرمایا۔ تو جب ان صحابہ کرام نے ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن کے 28ویں پارے کی سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سورۃ مجادلہ میں اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ اب اس رضا کے حقدار کون کون ہیں یہ ذرا قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کو مکمل حق ہے اس بات کا جائزہ لینے کا، آپ تحقیق کیجئے، آپ تحقیق کیجئے، لیکن بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے کہ آپ ٹک ٹاک چلانے میں تحقیق کر لیتے ہیں، فیس بک یوز کرنے میں آپ تحقیق کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی کافی تحقیقات ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی گاڑیوں کے آگے ناچنا قوم کا مزاج اور رواج بن چکا ہے۔ کاش کہ اس قوم نے سیاسی لیڈروں کی گاڑیوں کے آگے ناچنے کے بجائے اور ٹک ٹاک پر فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر ہنسنے کے بجائے اور کھچے مارنے کے بجائے علماء سے قرآن کے ذریعے رہنمائی لی ہوتی تو آج پاکستان محمد عربی کے نظام کا مرکز بن چکا ہوتا۔ تاجدار ختم نبوت جب ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو واصل جہنم
بہتری سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے چھکے چھڑائے. جب صدیق اکبر نے پتر کو مخاطب کر کے کہا ادھر آ، دو دو ہاتھ باپ بیٹے کے درمیان ہو جائیں. جب حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو واصل جہنم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب پیغمبر کو جو سند عطا فرمائی وہ سند کیا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہنا پسند فرمائیں گے. اب میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں کہ میں قرآن کا تعویذ بنا کے گھول کے آپ کو پلا دوں، لیکن یہ پیمانہ ہمارے پاس موجود ہے جیسا شاکر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 2000 سے زیادہ آیات صحابہ کرام کے متعلق دکھا سکتے ہیں. اس قرآن کا پہلا مخاطب، قرآن نے سب سے پہلے مخاطب کس کو کیا؟ قرآن کے اولین مخاطب اہل بیت اور صحابہ ہی ہیں نا. جب قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو پہلے حقدار صحابہ و اہل بیت ہی ہیں نا. تو اور میں تو 1400 سال بعد اس حکم میں مخاطب ہوئے. قرآن نے کہا اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الراکعون، اولئک ھم الراشدون، ھم المفلحون ومما رزقناہم ينفقون، الا ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو کے وادخلی جنتی. کون ہے مخاطب؟ وہ کون بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے میری جنت میں داخل ہو جا؟ وہ صحابہ اہل بیت ہی ہے. والعصر، انسان گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، مجھے دن کے پچھلے پیر کی قسم. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق بات کی اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے، عملوا الصالحات سے مراد عمر ہے، تواصوا بالحق سے مراد عثمان ہے، تواصوا بالصبر سے مرتضی مراد ہے. نعرہ تحقیق، سارے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اب میں پڑھوں قرآن، آپ تیار ہیں؟ انصاف کا پیمانہ درست کر لیجیے، ذہنی سوچ کو وسیع کر لیجیے، انصاف کا پیمانہ درست بھی کیجیے، تندرست بھی کیجیے. آپ کو اہل سنت کے اس مرکز اور اس سٹیج سے گالی نہیں دی جائے گی کسی مسلک کو. تو شیعہ ہے تو کھلے دل کے ساتھ بیٹھ، ہمارا مہمان ہے. تو وہابی ہے تو کھلے دل کے ساتھ بیٹھ، ہمارا مہمان ہے. تیرا تعلق نون لیگ سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے تو کھلے دل سے بیٹھ، ہمارا مہمان ہے. لیکن انصاف کا ترازو سامنے رکھ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لیتا جائے. میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. میرے محبوب آپ کبھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتے. جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست ہو. جو ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارے وہ اس کو اپنا دوست ہو نہیں بناتے. جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہ اس کو اپنا دوست ہو نہیں بناتے. جو آسیہ کو رہا کرنے کے لیے قرآن کے 40 فیصلے ٹھکرا دے وہ اسے اپنا دوست ہو نہیں بناتے. جو ممتاز قادری کو پھانسی چڑھا دے وہ اسے اپنا دوست ہو نہیں مانتے. جو مسجدوں کا تقدس پامال کرے وہ اسے اپنا دوست ہو نہیں مانتے. جو علماء کی داڑیاں نوچے وہ اسے اپنا دوست ہو نہیں مانتے. جو مدارس کی بچیوں پر ظلم و ستم کرے وہ اسے اپنا دوست نہیں مانتے. جب سید زادوں اور سید زادیوں کے منہ پر چپیڑے ماری گئی وہ ایسا کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں مانتے. جو ملک پاکستان کو دہشت گردی میں ڈال دے وہ اسے اپنا دوست نہیں مانتے. جو فیض آباد میں ماؤں کے بیٹوں کے خون سے زمین رنگین کر دے وہ انہیں اپنا دوست ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت سارے بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 زندہ. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس سے زیادہ تو میرے پاس کوئی بڑا پیمانہ نہیں ہے. قرآن سب سے بڑا پیمانہ ہے اور آپ کو حق حاصل ہے. آ جائیں سٹیج پہ دیکھ لیں. میں قبر کی دہلیز تک اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. مرنے کے بعد کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. قبر کی دہلیز تک میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جو بات کہہ کے جا رہا ہوں اگر اس کے باوجود ضد ہے تعصب ہے انا ہے تو پھر میں داتا حضور کا وسیلہ دے کر دعائیں کر سکتا ہوں. بی بی پاک دامن کا وسیلہ دے کر دعائیں کر سکتا ہوں. میاں میر لاہوری اور پیر مکی کا واسطہ دے کے دعائیں کر سکتا ہوں. خادم رضوی کا وسیلہ دے کے دعائیں کر سکتا ہوں. یا اللہ انہیں ہدایت دے دے. سنیے گا میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ نہیں
تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ نے تو پھر اور بھی بہت سارے بکواس لکھے ہیں جی۔ تاریخ نے یہ لکھا، تاریخ نے یہ لکھا، حضور اپنی امت کے درمیان تاریخ چھوڑ کے نہیں گئے، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس میری دلیل کو کوئی جھٹلا کے دکھائے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنے اہل بیت۔ تو جب حضور دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں تو اب ابو بکر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے یا عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں پوچھنا ہے یا امیر معاویہ کے بارے میں، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پوچھنا ہے یا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پوچھنا ہے یا ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں۔ اب جس کے بارے میں پوچھنا ہے ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا حسین سے پوچھیں گے۔ اخدی ٹھنڈک دل ناچین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن۔ یا قرآن سے پوچھیں گے یا مرتضیٰ سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا حسن سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا زین العابدین سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا محمد باقر سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا جعفر صادق سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا حسن عسکری سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا علی نقی سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا امام تقی سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا امام رضا سے پوچھیں گے، یا قرآن سے پوچھیں گے یا امام مہدی سے پوچھیں گے۔ ابن کثیر نے یہ لکھا، الکامل نے یہ لکھا، البدایہ میں یہ لکھا، والنہایہ میں لکھا، یہ پھر یہ لکھا، فراں نے یہ لکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے کیا کہا، زین العابدین نے کیا کہا؟ بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں مخدوم صاحب، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست، شاکر صاحب قرآن نے پھر رشتے بھی گنوا دیے نا۔ تو اپنی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں چھوڑ سکتا، ناموس رسالت پہ حملہ ہو جائے۔ ناموس رسالت کے لیے، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے بیر نہ نکلنے والوں، اب پیٹ کے لیے کیوں بیر نکل رہے ہو؟ اور میں اہل سنت کی سٹیج پہ شاکر جیسے ذمہ دار آدمی کو اپنا ضامن بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، جب ہمیں کہتے تھے کہ یہ کسی کے اشارے پہ نکلے ہیں، اب تم سے سوال ہے تم کس کی خواہش پہ نکل رہے ہو؟ نہ یہ کسی کے اشارے پہ نکلے نہ تم کسی کے اشارے پہ نکلے، فرق اتنا ہے یہ حسین کے نانا کی عزت کے لیے نکلے، تم پیٹ کے جہنم کے لیے نکلے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ اللہ اللہ، ناموس رسالت کے لیے بیگم کوٹ چوک بند کرنا
کرنا جرم ہے، فیض آباد میں دھرنا دینا جرم ہے، اسلام راستہ بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی تو تمہاری دلیلیں تھی نا، مجھے بتاؤ اسلام کھمبے اکھیڑنے کی اجازت کب دیتا ہے؟ اسلام بل جمع نہ کرانے کی دعوت کب دیتا ہے؟ اسلام کنڈا لگانے کی اجازت کب دیتا ہے؟ اسلام سول نافرمانی کی تحریک کی دعوت کب دیتا ہے؟ یہ لگیاں چڑیاں مار دیں۔ جب رسول اللہ کی عزت کا معاملہ آ جائے تو اس وقت تمہیں راستے کی بندش تکلیف دے۔ آج اسی رب نے جس کی رب محبوب کی عزت کے لیے تو نے نکلنا پسند نہیں کیا، اس نے تجھے نکال دیا۔ ابھی کہاں، اگر یوسف علیہ السلام کی توہین کرنے والے دودھ پیتا بچہ جب تک رہ نہ رکھے اس وقت تک نجات نہیں ملتی، تو تمہیں بھی نجات چاہیے تو دودھ پیتا بچہ بھی گنبد خضرا کے مکین کی غلامی میں دینا پڑے گا۔ تو پھر اب معیشت کیوں خراب ہو گئی؟ سفیر تو ادھر ہی ہے نا۔ یہ قوم اس وقت حکمرانوں کے ساتھ اس پیج پہ کھڑی ہوئی تھی کہ فرانس کا سفیر نکالیں گے تو روٹی کا کیا ہوگا، معیشت کا کیا ہوگا؟ ہے کسی کے پاس سوال؟ ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب کہ سفیر تو نہیں نکالا پھر روٹی کیوں ختم ہو گئی؟ سفیر تو نہیں نکلا پھر ڈالر 350 کا کیوں ہو گیا؟ سفیر تو نہیں نکلا پھر پیٹرول 350 کا کیوں ہو گیا؟ سفیر تو نہیں نکلا پھر بجلی کی یونٹ 90 روپے کی کیوں ہو گئی؟ سفیر تو ادھر ہی ہے نا۔ مسئلہ سفیر کا نہیں ہے، مسئلہ حضور کے ساتھ بے وفائی کا ہے۔ بنیادی بات سمجھ کے حکمران بھی، اپوزیشن بھی، قوم بھی، جج بھی، جرنیل بھی، مولوی بھی، پیر بھی توبہ کر لو۔ چاہتے ہو تو ادھر حضور کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، ادھر آسمانوں کا خدا اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہم اپنی شخصیت کی بات نہیں کر رہے، ہم امت کو اور حکمرانوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم مولوی اور پیروں کو دعوت دے رہے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ نہیں حالات ٹھیک ہو گئے تمہارے، کر کے دکھائے کوئی حالات ٹھیک۔ تم نے رسول اللہ کی عزت کے ساتھ بے وفائی کی ہوئی ہے، حکمرانوں نے بھی اور حکمرانوں کے ساتھ قوم بھی شامل ہے، برابر کی شریک ہے یہ لوگ، برابر کی شریک ہے یہ لوگ۔ 20 روپے کا یوسف بیچا تھا یوسف کے بھائیوں نے، انہوں نے 20 روپے کا یوسف بیچا تھا، دوبارہ منگتے بن کر یوسف کی بارگاہ میں گئے۔ انہوں نے کٹر اور کھمبے کی خاطر ناموس رسالت بیچی ہے، انہوں نے کٹر کی خاطر ختم نبوت کے سودے کیے ہیں، انہوں نے میٹرک فیل پتر بھرتی کروانے کے لیے حکمرانوں کی جتیاں پالش کی ہے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یوسف کے بھائی یوسف کو 20 روپے میں بیچے تو اللہ فقیر اور منگتے بنا کر یوسف کے بوئے پر بھیج کے کہتا ہے خیرات یہاں سے ملے گی۔ رب بتانا چاہتا ہے اگر یوسف کی عزت کا یہ عالم ہے تو یہاں تو محمد عربی کی آبرو کی بات ہو رہی ہے۔ نعرہ رسالت، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ شاکر صاحب اجازت ہو تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں پھر قرآن کی آیت کی طرف بڑھتا ہوں، ہے یہ بھی قرآن جو میں پیش کر رہا ہوں لیکن میں تھوڑا انداز مختلف ہے، میں پھر قرآن کی آیت کی طرف جاتا ہوں، صحابہ کرام کی طرف۔ یہ بات درمیان میں آ گئی، صحابہ کرام اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ صحابی بنتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار بن کے سامنے آتا ہے۔ جب ملک مصر میں قحط پڑا، یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
کاٹ پڑا. یہ پاکستان سے بڑی ریاست تھی اس وقت نہیں، اس وقت وہ رقبے کے لحاظ سے شاید پاکستان کے برابر ہو لیکن آبادی کے لحاظ سے نہیں. اس وقت جب حضرت یوسف مصر کے حکمران بنے، جب 7 سال کاٹ پڑا نا مصر میں، پہلے سال قوم نے اپنا تمام سرمایہ دیا اور حضرت یوسف سے آٹا لیا. توجہ کرنا، سارا کچھ دیا، پیسہ قومی خزانے میں، آٹا ان کے گھر. دوسرے سال عورتوں نے اپنے زیورات دیے اور حضرت یوسف سے غلہ لیا. تیسرے سال اپنے نوکر چاکر دیے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا. چوتھے سال اپنے مال مویشی دیے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا. پانچواں سال ہے نا، چوتھے سال مال مویشی دیے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا. 5ویں سال اپنے بچے رہن رکھے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا. 6 سال اپنی جائیدادیں رہن رکھی اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا. 7ویں سال خود کو یوسف کا غلام اور لونڈی بنایا اور قومی خزانے سے پیٹ بھرنے کے لیے یہ سب کچھ لیا. یہ وہی دور تھا کہ ایک وقت مصر والے عنبر اور کستوری کے ساتھ توڑ کر یوسف خرید رہے تھے. آج وہ خریدنے والے سارے یوسف کی لونڈیاں اور غلام بن کے کھڑے ہیں نبی کے بوئے پر. یا اللہ دسنا کے جانا، فرمایا دسنا یہ جانا کہ وہ مصر دا نبی سی، یہ 14 طبق دا نبی ہے جو اس کی ناموس سے یوسف پہ جو بے غیرتی کر جائے، جو یوسف فروشی کرے. اگر میں انہیں اس طرح یوسف کی غلامی میں دے دیتا ہوں تو یہ قوم بھی اگر چاہتی ہے اسے دوبارہ بحالی اور خوشحالی مل جائے تو مکین گنبد خضرا کے دروازے پہ جانا پڑے گا. بات سمجھنا ہے، اب بھی اگر بات سمجھنا ہے اتنے آسان طریقے سے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں روزانہ اس قوم کو یہی بات سمجھاتا ہوں، رشتے کون سے ہو. اللہ نے چاچے مامے پھپھی تائے دی گل نہیں کیتی، اللہ نے سس سوری دی گل نہیں کیتی، وہ دروڑے دی گل بن دی ہے. اللہ رشتہ پیو تو شروع کیتا، فرمایا نبی دا دشمن پیو ہوئے تو اس پیو نو پیو بھی نہیں آکھنا. بول سبحان اللہ. میں ماں دے گوڈے نال بیٹھ کے گل نہیں کیتی، لاہور اقبال ٹاؤن وچ بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے گل کیتی ہے. ناموس رسول کا دشمن ہوئے تو پیو نو پیو نہیں سمجھنا. قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ولو كان آباءهم، میرے محبوب جو تیرے ہو جائیں، اگر ان کا باپ بھی ہو تو وہ اسے اپنا دوست نہیں بناتے اگر وہ تیرا دشمن ہو. اللہ کہنا ایمان والے اس کو پیو نہیں بنانے جڑا انہاں دا پیو ہوئے. تو لیڈر نہیں چھوڑ سکتا، 10 کیڑا ایمان ہے. وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ، وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، وہ ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، وہ ان کی برادری کیوں نہ ہو، کیوں وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیونکہ رب العالمین نے دست قدرت سے ایمان ان کے دل پہ نقش فرما دیا ہوتا ہے.
لگا میں نے باپ بھی چھوڑ دیا، بھائی بھی چھوڑ دیے، لیکن باپ وہ چھوڑنا ہے جو ناموس رسالت کا غدار ہو، بھائی وہ چھوڑنا ہے جو اصحاب پیغمبر کا غدار ہو، برادری وہ چھوڑنی ہے جو رسول اللہ کی بے وفا ہو۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوگا، باپ بھی چھوڑا، بھائی بھی چھوڑے، بیٹے بھی چھوڑے، اولاد بھی چھوڑی، برادری بھی چھوڑی، اب میرے کام کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جبرائیل کو کہوں گا جا میرے بندے کے کام سنوار کے آ۔ کون ہے بروخ من وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جا میرے بندے دی کنڈ تے ہاتھ رکھ۔ شاکر تے سینتی پرچے ہو گئے، ایک رات جا تھندار دے، قلم دا گھوڑا موڑ دے۔ بعزت بری کر دے، اے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ حضرت عمر مامو قتل کیتا، اکے صحابہ کی کیتا؟ میں کیا سکا مامو ڈھا دیتا جڑا حضور دے مقابلے چایا؟ مولا علی کی کیتا؟ میں کیا قریبی رشتہ دار لمحے پا دیتے جڑے حضور دے مقابلے چاہے؟ امیر حمزہ کی کیتا؟ میں کیا قریشی رشتہ دار لمحے پا دیتے؟ ابو بکر کی کیتا؟ کب پترا ادھر دو دو ہاتھ ہو جاون؟ ابو عبیدہ بن جراح کی کیتا؟ پیو لمحہ پا دیتا، انہیں اتنا کچھ کر دیتا، تو اتنا بھی کچھ نہیں کیتا، خالی تبرے کرنے واسطے رہ گیا۔ یہ گل قرآن تو باہر ہے تے میرا گریبان حاضر ہے، میں نے اسلام آباد نہ جان دیں، یہ گل قرآن دے وچ ہے تے پھر میں تینوں گول کے نہ پوا سکنا، دعوت دے سکنا۔ آج بھی کہیں نہیں کھڑا ہو جا رسول اللہ دے دین نال، آج بھی ہونے ہی تے کھڑا ہو جا۔ مظلومہ دی جماعت صرف تحریک لبیک کی جڑی مظلوم دی گل کر رہی ہے، تیرے لیڈر تیرے حکمران تیرے تے حکمرانیاں کر کے باہر نس گئے، کوئی جیل تر گئے، تیرا ملک اجڑ گیا۔ آج بھی چاہنا ہے کہ رسول اللہ دی عزت بھی محفوظ ہو جاوے تے پاکستان بھی محفوظ ہو جاوے تے پھر تحریک لبیک دے نال کھڑا ہو جائے۔ اولئک حزب اللہ وأیدہم بروح من، میں جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کرواؤں گا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کا ٹھکانہ اس جنت میں ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ پھر رب العالمین کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی، تیرے ناراض ہو نال کچھ نہیں بڑھنا، اللہ ان پہ راضی۔ اگے میں کوئی گلاں کر سا، میں کوئی میرا خیال 70 کہتا لکھ کے آنیاں صرف صحابہ کرام نے کھانے پینے ہوتے، انہاں دے جہاد تے، انہاں دے تزکیے تے، انہاں دی نفاست تے، انہاں دی طہارت تے۔ میں نے ایت مکمل کر لین دیو، میں عزت ترجمہ کر لوا، میں اگے چلنا تو انہوں میں قرآن وچوں سارا کچھ دکھانا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ رب العالمین یہ ہے کون؟ توجہ کرنا لاہور والو، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ پھر توجہ نہیں کی تھی نے، توجہ نہیں کی تھی نے، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔
اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میرے محبوب بتا دیجئے خبردار یہ جتنا بھی حسد کر لے، جتنی بھی چالیں چل لے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے۔ لو جی میرا آ جاؤ اگے ہوں صحابہ پیغمبر قرآن وچ مزید ویکھیے، جڑا بندہ ایتھے بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحابہ کرام کا نام قرآن نے رکھا ہوا سماکم المسلمین، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، اتنا میں رکوں گا تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، میرے محبوب ان کا نام ہے مسلمان۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کے ایمان کا آوازہ ربی لاؤڈ سپیکر پہ بلند کرتے ہوئے فرمایا قولوا آمنا، رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کی نورانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کے علم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے اصحاب پیغمبر کی تبلیغ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو رشد و ہدایت کا صحیفہ گردانتے ہوئے فرمایا اولئک هم الراشدون۔ گنتی کیتی جانی، اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کا رات کے پچھلے پیر نماز بیان کرتے ہوئے فرمایا رب العالمین نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل نصفہ وثلثہ طائفۃ من الذین معک، اللہ رب العالمین نے جو ان کی زبان سے بات نکلی اس پہ پہرا دیتے ہوئے فرمایا ہم عن اللغو معرضون۔ سبحان اللہ، ڈھلی سی ویسے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی زکوٰۃ کو منظور کرتے ہوئے فرمایا ہم للزکاۃ فاعلون، اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کے وعدے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی توبہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والخافضون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صحابہ کرام کے اصلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خذوا خضرکم، کاش کہ تسی گل پھر سمجھو، اللہ نے صحابہ کے ویپن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خذوا خضرکم
لکم. اللہ رب العالمین نے اصحاب مصطفیٰ کے راشن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رزقکم من الطیبات. اللہ رب العالمین نے ان کے پلنگ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. اب آگے نبی نے فاتحہ پڑھی، پیچھے صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا آمین. فاتحہ پڑھے نبی، دعا کرے نبی، آمین کہے صحابہ. بتاؤ انعام والے ہوئے یا نہیں؟ تیری فاتحہ تے آمین نال مردے بخشے جاویں. تے نبی فاتحہ پڑھے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. او جڑے سیدھے راستے تے چلن دے قابل نہیں سن، میرے نبی کیا صحابہ انہوں مسجد کیوں باہر کڈو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انهم لكاذبون. یہ دلیلہ سمجھ آئی ہیں تو سبحان اللہ بول. سوڑیاں 46 منٹ تقریر ہو گئی ہے، 47 منٹ. کوئی اندر ہلا، کوئی دل دی گرہ کھلی یا کوئی نہیں کھلی؟ کوئی گل پئیے دماغ اچ؟ کوئی اہل سنت دی عقیدے دی حقانیت سمجھ آئیے؟ 8x8 دے کمرے جیل میں بہ کے گل نہیں کر رہے وہاں، پیڑے چ بہ کے لاہور گل کر رہے وہاں. 8x8 دے کمرے وچ جیلم بہ کے گل نہیں کر رہے لاہور بیٹھا، پاکستان دے دوسرے بڑے شہر وچ بہ کے گل کر رہا تے گل ریکارڈ ہو رہی ہے. تے گل تے پہرا ہے قبر دی دہلیز تک، کیونکہ گل میری نہیں تے میری گل دا مقصد بھی کوئی نہیں. گل پوری اہل سنت دی عزت دا مسئلہ ہے. مسئلہ میرا تے شاکر دا نہیں ہے، مسئلہ اہل سنت دی عزت تے وقار دا ہے. گل اسی لوز کریں گے ہر ایک مسلک تے آئے گا، گل اسی مضبوط کریں گے چار چاند مسلک نو لگن گے. یہ کمزوری دکھائیے تے گل کر، حقائق پڑھیے تے گل کر، روایت پڑھیے تے گل کر، تاریخ دسیے تے گل کر. یہ ہر گل تے قرآن پڑھے تے پھر بول سبحان اللہ اور پڑھیے. پروگرام نہیں ہے، تسی تھوڑیاں سنو گے. میں 40 حدیثاں مولا علی تے پڑھنیاں سن تے 40 حدیثاں صحابہ کرام تے پڑھنیاں سن بکھری. 80 حدیثاں میں پڑھنیاں سن، لیکن ہن انہاں دا پروگرام کوئی نہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم رآنی اور من رآنی. اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. حضور نو ویکھن والے کون ہیں؟ بولو حضور نو ویکھن والے کون ہیں؟ ابو بکر سے لے کر حضرت طفیل بن عمر دوسی تک. جس انہوں نے ویکھے انہوں نے جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی. اگلی حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی ولا تسبوا
وصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم الفقى مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد لا نصيفه أو كما قال. فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، جس رب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے. میرا صحابی مٹھ برابر جو صدقہ کرے تو میرے صحابی کا صدقہ بھاری ہوگا. اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا فرمان کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَقَامُ أَحَدٍ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمَرَهُ. نبی کریم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اللہ رب العالمین ان کی ایک ساعت کی زندگی کو برباد فرما دے گا. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سرکار فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ اس کائنات میں بہترین آدمی ہیں. اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا اذا ذکروا اصحابی فامسکوا. فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو غلط حرکت سے روک لیا کرو. اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنی ذاتی خواہش کا نشانہ نہ بناؤ. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری وجہ سے نفرت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ ومن آذانی فیہم آذہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کا تحفظ کرے گا اللہ بھی اس کی عزت کا تحفظ کرے گا، اور جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ بھی اسے ذلیل و خوار کرے گا. اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ توجہ کرنا اس حدیث کے اوپر. وَسَيَانِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَسَيَانِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِدُهُمْ وَيَنْتَقِصُوا بَهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُنَاقِقُوهُمْ. فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی یسبونہم جو میرے صحابہ کو برا کہے گی. اور سمجھو تسی یاد میں کہ کر سکتے تسی کوئی کاکے تے نہیں ہو، کوئی تسی روٹیاں چوچو تو نہ ہونا آخر. وَسَيَانِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ ان قریب ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا کہے گی. وَيَنْتَقِصُونَهُمْ وہ میرے صحابہ کی اندر عیب نکالے گی. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ فرمایا میرے امتیوں ان کی مجلس میں نہ جانا. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ ان کی مجلس میں نہ جانا. میں نے نہیں پتا کون ان بندے شاید اتنے نہ ہو لیکن میں تو پنڈی رہنا میں نے کیا پتا بھائی اتنے ہے نہیں جانا. اللہ کیا انہوں نے مجلس نہیں جانا، اللہ کے رسول کے مجلس نہیں جانا. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ ان کی مجلس میں نہیں جانا. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ ان کے ساتھ نہیں پینا. وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ انہاں نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا. وَلَا تُنَاقِقُوهُمْ نہ انہاں کو رشتے کرنے نہ رشتے دینے.
پھر پڑھ دے میں حدیث ہو ماڑے پہ گئے ہو تواڈے نبی دا فرمان پڑھ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نبی دی گل قبول کوئی نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نبی دی گل قبول کوئی نہیں میں پھر پڑھ دینا وَسَيَانِي قَوْمٌ حضور نے فرمایا ان قریب ایسی قوم ظاہر ہوگی اس کا مطلب ہے اے رسول اللہ دے دور وچ کوئی نہیں سن کیونکہ حضور فرمایا ان قریب ظاہر ہوگی نہیں تھی منافق ہے سن لیکن ان کو نہیں وَسَيَانِي قَوْمٌ ان قریب ایسی قوم ظاہر ہوگی یَسُبُّونَهُمْ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی وَيَنْتَقِصُوا لَهُمْ میرے صحابہ میں عیب نکالے گی فَلَا تُجَالِسُوهُمْ او میرے امتیوں ان کی مجلسوں میں نہ جانا وَلَا تُشَارِكُوهُمْ ان کا جھوٹا نہ پینا ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ پینا وَلَا تُآكِلُوهُمْ ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ ان کو رشتے دینے بھی نہیں رشتے لینے بھی نہیں اگلی حدیث سن 11 نمبر حدیث پڑھنے لگا ہوں حضور والا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ أَسَاءَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَهُوَ مُنَافِقٌ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی وہ مومن ہے جس نے بری بات کی وہی تو منافق ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر مومن بولے نعرہ تحقیق حق چار یار 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 نعرہ حیدری عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ بارہویں حدیث سن لو بارہویں حدیث سن لو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین او کما قال میرے صحابہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والے اور عظمت والے ہیں ہاں جی اور چونکہ اسا اہل سنت میں نزدیک اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں اہل بیت صحابہ سارے ہیں ہاں جی اسا نے نزدیک اہل بیت بھی اصحاب رسول ہی ہیں تے صحابہ بھی اہل اصحاب رسول ہی ہیں بس فرق اتنا کہ اہل بیت نال ڈبل رشتہ کہ وہ آل بھی ہے تے اصحاب بھی ہیں باقی یہ ساری حدیثاں میں سارے شامل ہیں چاہے مولا علی ہومن تو چاہے ابو بکر صدیق ہومن چاہے حسن حسین ہومن تو چاہے امیر معاویہ ہومن چاہے عمر ہومن تو چاہے عثمان ہومن ابو بکر صدیق تو لے کے طفیل بن عمر دوستی تے حضرت وحشی تک سارے صحابہ انہاں حدیثاں دے حقدار بھی ہیں تے مستاق بھی ہیں کتنی حدیثاں ہو گئی ہیں 13ویں سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پہ اللہ کی لعنت 14ویں حدیث سن لو حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بعرض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ فرمایا زمین کے جس کونے میں میرے کسی صحابی کی قبر موجود ہے جب قیامت کا دن ہوگا جب میرا صحابی وہاں اٹھے گا تو وہ تمام امت کا قائد ہوگا اور اس کی وجہ سے کائنات چمک رہی ہوگی 15ویں حدیث سن لو اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القا حب اصحاب
قلبه. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ میری امت کی کسی آدمی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے. بیان فرمائے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو بھی گالی دی کیتا کسی کو بھی ابو بکر عمر عثمان علی تو یہ تو وہ بڑیاں شیئں نا کسی صحابی کو کوئی بھی. حضور نے فرمایا من سب اصحابی جس نے میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دی فعلیہ لعنت اللہ اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے والملائکہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے والناس اجمعین اور قیامت تک تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. لعنتی پہچان کے جیو. 17ویں حدیث پڑھنے لگا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کر 17ویں حدیث پڑھنے لگا ہو شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی. فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں وہ میرے صحابہ کی عزت کرے. کتنی حدیثیں سن لیں؟ 18ویں حدیث سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت الله على شركم. جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تو کہو تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو. تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو. اس کے بعد میرے نبی نے ایک اور 19 نمبر حدیث فرمائے. حضور نے فرمایا ان شرار امتی اجرؤہم علی صحابتی. فرمایا میری امت دے شرارتی بندے اوون جڑے میرے صحابہ دے بارے اپنی زباناں استعمال کر دے. میری امت دے شریر لوگ جڑے میرے صحابہ دے بارے جری ہو گئے. کتنی حدیثاں ہو گئی؟ بولو 19 ہو گئی. 20ویں پڑھنے لگا. ہوش سے بیٹھ ہوش سے بیٹھ. 20ویں حدیث نبی کریم نے فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض ومن لم يحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض ولم یرنی او کما قال. حضور نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کے متعلق میرا تحفظ کرے گا وہ حوض کوثر پر وارد ہوگا. جس نے صحابہ کے بارے میں میرا تحفظ نہیں کیا اسے فرشتے حوض کوثر کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. اگلی حدیث سن لو. 21 نمبر حدیث نبی کریم نے فرمایا اب توجہ کرنا اس حدیث کا مزہ لو اگر لے سکتے ہو. نبی کریم نے فرمایا مسئلہ اصحابی مثل الملح فی الطعام. بول لو سبحان اللہ. ترجمہ میں کرنا ہے جی. 21ویں حدیث پڑھ رہا ہوں. مسئلہ اصحابی مثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے. میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے. اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. اسلام میں صحابہ نہ ہو تو اسلام کا مزہ نہیں رہتا. نعرہ رسالت. ہر بندہ پکارے نعرہ رسالت. عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ. اللہ اللہ. 22 نمبر حدیث سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اعتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں
جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کتنی حدیث ہو گئی بھائی؟ 23 نمبر حدیث سن لو. اب غور کرنا، بڑی مزے کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم، یکون فی آخر الزمان قوم یسمعون الرافضہ، یسمعون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فانہم مشرکون. نبی کریم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں مطلب قرب قیامت میں ایک قوم نکلے گی، اور اس قوم کا نام کیا ہوگا؟ یسمعون الرافضہ، انہیں رافضی کہا جائے گا. میں نے نہیں پتا بھئی تسی رافضی کس نو کہنے ہو، تو حضور نے فرمایا انہوں نے رافضی کہا جائے گا، آخری زمانے میں نکلیں گے. یسمعون الرافضہ، انہیں رافضی کہا جائے گا. یرفضون الاسلام، وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے. فاقتلوہم فانہم مشرکون. کتنی حدیث ہو گئی؟ 24 نمبر حدیث سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظہر فی امتی فی آخر الزمان یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام. فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں ایک جماعت نکلے گی جس کا نام روافض ہوگا، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. اب اگلی حدیث سن، 25 نمبر حدیث، راوی مولا علی. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حدیث سنیے، حدیث کے راوی فاتح خیبر، کاتب و جواز آل الجنہ، القرار غیر الفرار، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب. حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سیاتی من بعدی قوم لهم الرافضۃ فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون يقترطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف أو كما قال. حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا ان قریب ایک قوم نکلے گی جن کا بڑا گندا لقب ہوگا. کیا لقب ہوگا؟ فرمایا سیاتی من بعدی قوم لهم الرافضہ، ان کا لقب رافضی ہوگا. پھر کیا فرمایا نبی کریم نے؟ فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ، اپنے آپ کو انہاں کو بچا کے رکھو. فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ مشرک ہوں گے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی اور کیا نشانی ہوگی؟ نبی کریم نے فرمایا علی کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فرما رہے ہیں. جناب علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یقرتونکا بما
بما لیس فیکا ویطعنون علی السلف، وہ تمہاری طرف ایسی چیزیں منسوب کریں گے جو تیرے اندر نہیں ہوگی۔ دسوے رافضی حضرت علی نو خدا کہنے یا نہیں کہنے؟ خدا دے برابر کہنے یا نہیں کہنے؟ کہ میں کئی ہزار رافضیاں دیا تقریریں سن چکا ہوں سوشل میڈیا تے موجود ہیں جنہاں کیا کہ علی خدائی بنائی تے نہیں ہے لیکن بنائے میں شریک ضرور ہویا۔ کیا ہے رافضیاں دا عقیدہ نہیں کہ جبرائیل بھول گیا سی وہی علی کی طرف لے کے آ رہا؟ ایک اللہ مولا علی نے کس منسوب کی تھی رافضی؟ کتنی حدیث ہو گئی؟ 26 نمبر حدیث ہو گئی، بہت ہیں 26 حدیثاں بہت ہیں۔ چھبی حدیثہ بہت ہے۔ حضور نے فرمایا اس حدیث کے بھی راوی علی کریم ہے، اس حدیث کے راوی بھی علی کریم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من سب الانبیاء قتلا، من سب الانبیاء قتلا ومن سب اصحابی جلدا، او کما قال جیڑا نبی نو گال کڈے انہوں قتل کر دیو، جیڑا صحابہ نو گال کڈے انہوں لمحہ پا دیو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیاں، من سب نبیاں، جنہاں نو اگوں آندی بولیا جے من سب صحابی۔ من سب اصحابی فضربو، نبی نو گال کڈے وڈ کے رکھ دیو، صحابی نو گال کڈے لمحہ پا کے رکھ دیو۔ چلو یار تو 27 نمبر حدیث ہی سنا دیں، ایک اور سن لو یار، ایک اور سن لو، مکائیے گا لگا۔ جناب علی کریم اس حدیث کی بھی راوی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لا یجتمعو حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن ابی بکر و عمر و عثمان و علی، او کما قال، فرمایا نبی کریم نے جس دل میں ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت ہو وہی دل تو مومن کا دل ہوتا ہے۔ حق جاریات، 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 حق جاریات۔ تاجدار ختم نبوت 27 حدیث ہو گئی ہیں، 28ویں سن سو یا بس کرو۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عز و جل افترض، ان اللہ تعالی عز و جل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، فمن ابغض واحدا منهم لم يقبل اللہ له صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا یحشره فی قبره الی النار۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے
ابو بکر عمر عثمان اور علی سے محبت کی، ان کی محبت تمہارے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح تمہارے اوپر نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اور جس نے ابو بکر عمر عثمان سے محبت علی سے محبت نہ کی، نبی کریم نے فرمایا صلاۃً ولا زکاۃً ولا صوماً ولا حجاً، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا، حج بھی قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں کرے گا، روزہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یحشرہ من قبرہ الی النار، جب وہ قبر سے نکلے گا اللہ کہے گا لمحہ پا کے جہنم لے جاؤ۔ سن لیجیے تو سبحان اللہ بولو یار۔ حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا وختار علی من اصحابی اربعۃ ابا بکر و عمر و عثمان و علی فجعلهم خیر اصحابی فی اصحابی کلہم خیر۔ فرمایا جس نے میرے 4 اصحاب کو پسند فرمایا، جس نے میرے ابو بکر کو پسند فرمایا، عمر کو پسند فرمایا، عثمان کو پسند فرمایا، علی کو پسند فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے ان 4 کو پسند کیا گویا اس نے میرے سارے صحابہ کو پسند فرمایا۔ حق چاریار، 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 نعرہ تحقیق۔ آئیے 3 نمبر حدیث پھر راوی مولا علی نے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یا علی ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر وزیرا و عمر مشیرا و عثمان سندا و ایاک ظہیرا۔ وَإِيَّاكَ زَهِيرًا أَنْتُمْ أَرْبَعَةٌ فَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ۔ اے بھائی فی أُمِّ الْكِتَابِ، فی أُمِّ الْكِتَابِ لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجر، أنتم خلائف نبوتی وعقدہ ذمتی وحجتی علی امتی لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تعاقوا او کما قال۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب ابو بکر کو اپنا وزیر بناؤ، عمر کو اپنا مشیر بناؤ، عثمان کو اپنا مددگار بناؤ اور علی کو اپنے وعدے کے مطابق اپنا ویر بناؤ۔ اس کے بعد مجھے اللہ نے حکم دیا اے علی لوگوں کو بتا دو جو ابو بکر عمر عثمان اور تیرے ساتھ نفرت کرے گا وہ یہ لکھ لے کہ اللہ کبھی بھی اسے ایمان کے قریب نہیں آنے دے گا، وہ فاجر اور فاسق ہے۔ تم میری نبوت کے خلفاء ہو، میرے ذمہ کی بیعت لینے والے ہو،
میری امت پر تم حجت ہو، میری امت کے لوگ تم سے مقاطعہ نہیں کریں گے، نہ تم سے منہ پھیریں گے، اور جو میرا امتی ہوگا وہ کبھی بھی تمہاری نافرمانی نہیں کرے گا۔ پتہ ساڈے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین نے سانو پکے تے سیدھے راہ پایا ہے، پھر دل کرے تے بولو نا اج بھی ساڈے بابا جی جی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سنو یار شان اہل بیت مولا علی دی شان سنو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کوفہ دی مسجد موجود ہیں، 10 بندے مسیتی چاہے کتنے 10 بندے مسیتی آئے تے آ کے آکڑ لگے یا علی اصلا سوال ایک کے لیکن جواب سانو ہر واری وکھرا وکھرا چاہیے، سوال ایک کے جواب وقو وقت چاہیے۔ سوال کے سوال کے فرمایا سوال ہے کہ العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ اسی 10 بندے بار بار یہ سوال کرساں، اساں ہر بندے وکھرا جواب چاہیے، کوئی اور ہویا کہ آکیا ایک ہی جواب ہے کہ علم چنگی شے ہے، علم نور ہے، پر اے علی ہے۔ بول دے نہیں پائے، بول دے کو نہیں پائے، اے علی ہے۔ پہلا بندے سوال کیتا جی ہن سن علی دے جواب۔ پہلے بندے نے سوال کیا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ سنیے علی کریم کا جواب، فرمایا العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون وشداد وغیرہم، فرمایا علم نبیوں کی میراث ہے اور دولت فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ بندہ مسجد کے بعد دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ سنیے علی کریم کا جواب، بدل دیا علی نے جواب، آپ نے فرمایا العلم یخرسک والمال تخرسہ، فرمایا علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ سنیے علی کریم کا جواب، فرمایا لصاحب المال عدو کثیر ولصاحب العلم صدیق کثیر، فرمایا علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ سنیے علی کریم کا جواب، فرمایا اذا صرفت من المال فانه ينقص واذا صرفت من العلم يزيد، فرمایا جب تم مال خرچ کرتا ہے تو مال میں کمی ہوتی جاتی ہے، علم خرچ کرتا ہے تو زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، ڈٹ کے بولا نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ پنجواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ سنیے علی کریم کا جواب، فرمایا صاحب المال یدعا باسم البخل واللوم وصاحب العلم یدعا باسم العظام والکرام، فرمایا مالدار اور دولت مند ہمیشہ بخیل ہوتا ہے، علم والا ہمیشہ سخی اور عزت والا ہوتا ہے۔ چھٹا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟
سنیے علی کریم کا جواب، فرمایا المال یحفظ من السارق والعلم لا یحفظ من السارق، فرمایا مال کی چور سے حفاظت کی جاتی ہے، علم کی چور سے حفاظت نہیں کرنی پڑتی۔ ستواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا المال یندرس بطول المکس ومرور الزمان والعلم لا یندرس ولا یبلا، فرمایا مال جتنا زیادہ پڑا رہے خراب ہو جاتا ہے، علم جتنا پرانا ہوتا جائے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ نواں بندہ کھڑا ہوا، آٹھواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا المال یکسی القلب والعلم ینور القلب، فرمایا مال بندے کا دل سخت کرتا ہے، علم بندے کا دل روشن کرتا ہے۔ نواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ سنیے علی کریم کا جواب، فرمایا صاحب المال یدعی الربوبیت لسبب المال ویدعی صاحب العلم بعلم العبودیہ، فرمایا مال والا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، علم والا سجدے کرتا رہتا ہے۔ دسواں بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ سن علی کا جواب، گل مک گئی۔ آپ نے فرمایا صاحب المال یحاسب یوم القیامہ وصاحب العلم یشفع یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن مال والا پناہ ڈھونڈ رہا ہوگا، علم والا لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ نعرہ حیدری، سارے بولو نعرہ حیدری، حق حیدر 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 حیدر۔ نعرہ حیدری۔ جدو بندہ چپڑا سوال کر چکی ہے نا تو مولا علی جواب دے چکے۔ چپڑا ہی سن علی دی بارگاہ وچ یہ سوال اور علی دا امتحان لے رہے ہیں نا، تے چپڑ بندے یہ کم کر سکتے جی اکلے والے ہونا تے انہیں ایک ہی سوال کرنا سی، جواب بدل کے رہنے تو سوال ہی بدلو، جڑے پڑھو۔ اس کے بعد علی کریم کے فرمایا فلو سالونی ان ھذا لاجبت جوابا آخر ما دمت خیا فجاؤوا واسلموا كلهم۔ اور چبڑو تسی صرف دا ہو نا کہ ایک سوال کیتا نے، قیامت تک تسی یہ سوال کرنے رہو تے علی اس ایک سوال دا قیامت تک وکھرا وکھرا جواب دے۔ حیدر حیدر۔ نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی علی علی، نگر نگر گلی گلی۔ یا علی یہ علم لیا کہاں سے ہے؟ یہ علم لیا کہاں سے ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ فرمایا جب میں نے رسول اللہ کو آخری غسل دیا، پھر میں نے حضور کو لباس پہنایا، پھر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی گال مبارک پر پانی کا ایک قطرہ رکا ہوا ہے، میں نے وہ پانی کا قطرہ حضور کے گال مبارک سے چوس لیا۔ پہلے علم کے دریا بہتے تھے، اس کے بعد علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنا شروع ہوئے۔ گل قطرے دی نہیں ہے، کیا حضور پڑھے مولا علی نے پانی کو نہیں پیوایا سی کہ علی وہ قطرہ چوسیا تے پھر علم دے سمندر پہ گیا؟ گل پانی دے قطرے دی نہیں، گل یہ کہ حضور دسنا چاہنے ہیں میں زندگی وچ بھی علی نو دے کے جا رہا ہوں تے یہ زندگی چھوڑ کے قبر وچ بھی علی نو علم نال نواز کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت۔ امام حسین کربلا وچ آخری خطبہ دیتا یزیدیاں نو، فرمایا میں سیدہ فاطمہ دا پتر ہاں، علی دا پتر ہاں، رسول اللہ دا دوترا ہاں، ام المومنین دا دوترا ہاں، میں بڑے بڑے خاندان نال تعلق رکھنا۔ اور یزیدیوں کدے تسی میرے بارے کچھ نہ جاننے تے میرے نانا دے صحابہ کو میرے بارے پوچھ کے نو، کیا میرے نانے نہیں فرمایا سی کہ حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار تے اہل سنت دی آنکھاں دی ٹھنڈا کر؟ ایک کربلا وچ امام حسین فرمایا سی، فرمایا میرے نانے فرمایا کہ میں تے میرا برا حسن
جنتی جواناں دے سرداراں تے اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈا کر تے اہل سنت دا ذکر تے کربلا وچ حسین کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی احمد رضا صاحب، حامد رضا صاحب، آپ کے جملہ معاونین متعلقین، اللہ آپ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میرے بھائی اسیر ناموس رسالت، خطیب اہل سنت، مسلک کا درد رکھنے والی شخصیت، جس نے ایک جاندار کردار اس علاقے میں ادا کیا، یقین مانے یہ اشرف شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے کسی بندے کو چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شاکر صاحب کو چن لیا کہ اس بندے نے اس مشکل حالات میں نکیال سیکٹر بارڈر ایریا سے آ کر یہاں لاہور کے اندر رسول اللہ کے دین کا پہرا دیا. آج 70 سال کے قریب شاکر صاحب کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو آپ دیکھ لیں، چہرے کا نور، ان کی بشاشت، ان کی نزاکت، ان کا حسن، ان کا کردار، یہ سب وہ دین کے ساتھ خلوص اور برکت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس دین کے ساتھ، اسی درد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تحریک لبیک کے دست و بازو بنو. آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کوئی بھی مسلک رکھتے ہیں، تحریک لبیک کے دست و بازو بنو. یہ مظلوموں کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی محافظ جماعت ہے، یہ صحابہ و اہل بیت کی محافظ جماعت ہے، یہ پاکستان کے تحفظ کی جماعت ہے. اس جماعت کے دست و بازو بنو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو اور پاکستان کا اور اسلام